محمد مہدی علیہ السلام کی آمد ہے۔ علامات قرب قیامت کی علامات کبریٰ میں پہلی علامت، پہلی نشانی سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کی آمد۔ یہ تین چیزوں کا فرق سمجھ گئے۔ اب میں اس کا بیان کر دوں۔ میرا خیال ہے روزے بھی ہیں، مضمون کو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بار بار اس موضوع پر خطاب نہیں ہوگا، تو ممکن ہے یہ مضمون 2 قسطوں میں چلا جائے۔ جتنا آج بیان ہوا آج کر دوں گا، جو رہ گیا انشاءاللہ تعالی اگلے جمعۃ المبارک پر ہوگا۔ اور چونکہ سن امام محمد مہدی کی آمد کا میں نے اینڈ پر بتانا ہے، تو وہ پھر شاید اگلے جمعہ کے خطاب کے اختتام پر ہوگا۔ سن بتاؤں گا، آپ سے وعدہ کر لیا۔ اس جمعہ کا اینڈ ہو یا اگلے جمعہ کے اینڈ پر، سن جب آپ جائیں گے تو سن جان کر جائیں گے، اس طرح انگلیوں پر بتائیں گے اس سن میں تشریف لائیں گے۔ جتنا پردہ ہے وہ رہ جائے گا، جتنا اللہ اور اس کے رسول نے اٹھا دیا ہے وہ اٹھ جائے گا۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ امارات الساعہ، قیامت کی پہلی علامتیں، بڑی پہلی علامتیں، میں نے عرض کیا کہ وہ سب سے پہلی علامت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جس کو امام طبرانی نے تخریج کیا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال قرب قیامت کی پہلی علامت تھی۔ دوسری علامت، جسٹ میں ایک آئیڈیا دے رہا ہوں آپ کو، پہلے دور کا قرب قیامت کی نشانیوں کا پہلا دور۔ دوسری علامت میں بیان فرمایا کہ صحابہ کرام کا، تمام صحابہ کا اس دنیا سے اٹھ جانا، صحابہ کرام کا دنیا سے مفقود ہو جانا، وفات پا جانا۔ ثانیاً آقا علیہ السلام کی اتباع میں 100 سال بعد ایک وقت آیا جب کوئی صحابی بھی دوسری صدی میں زندہ نہ تھا، تو صحابہ کرام نے کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی حدیث ہے کہ وہ بھی قرب قیامت کی علامت تھی۔ اب جتنا کچھ اب بیان کر رہا ہوں یاد رکھ لیں کہ اس کا تعلق اس پہلے دور کے ساتھ ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يلتمس الرجل من اصحابي كما تلتمس الضالة فلا يوجد۔ امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا، حضور نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک میرے تمام صحابہ دنیا سے اٹھ نہیں جائیں گے، اور یہ عالم ہوگا کہ میرے ایک صحابی کو بھی اس طرح تلاش کیا جائے گا جیسے کسی گمشدہ چیز کو تلاش کرتے ہیں، تو تب بھی وہ نہیں ملے گا۔ تو گویا پہلی علامت آپ کا وصال، دوسری علامت آپ کے جمی صحابہ کرام کا وصال۔ اور فتن میں سیدنا عثمان غنی کا شہید ہونا اور معرکہ کربلا، یہ بڑے بڑے جو معرکے ظلم کی انتہا ہوئی، یہ بھی قرب قیامت کی علامتوں میں سے تھے اس پہلے دور میں۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آج آپ حدیث سنیں گے غالباً پہلی بار، اور آقا علیہ السلام کے علم غیب پر مطلع ہونے کی عظمت کا اندازہ ہوگا کہ اللہ نے کتنے مغیبات آپ پر منکشف کیے تھے۔ آقا علیہ السلام نے قرب قیامت کی علامات میں سے وہ جو پہلا دور تھا، فتن کا پہلا دور، اس میں تاتاری فتنہ کا بھی ذکر کیا، جو حضور علیہ السلام کے دور کے 650 سال بعد سرزمین بغداد پر واقع ہوا تھا، جب منگول خاندان کے تاتاری لوگ، ہلاکو خان، چنگیز، تاتاری لوگوں نے جب بغداد پر حملہ کیا اور خلافت بنو عباس کو ختم کیا
اور 23 لاکھ مسلمان شہید کر دیے، اور دریائے دجلہ 3 دن تک 2 ملین مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو کے بہتا رہا، اور مسلمانوں کی سلطنت چھین لی گئی، اور 50 سال تک روئے زمین پر اسلام کے نام پر کوئی سلطنت نہ تھی۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا حادثہ اور سب سے بڑا ظلم پر مبنی امت مسلمہ پر ایک تاریخی واقعہ تھا۔ اپنے اسپین میں دائرے میں اتنا بڑا آپ نے تاریخ میں پڑھا ہے، مگر یہ کبھی نہیں پڑھا سنا ہوگا کہ اس کا بیان بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا 600 سال بعد۔ حدیث ہے صحیح بخاری کی، کس کی؟ صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، ابن ماجہ میں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام روایت کرتے ہیں، فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی تقاتلوا قوما نعالهم الشعر ولا تقوم الساعۃ حتی تقاتلوا قوما صغار الاعین حمر الوجوہ وفی روایت اراد الوجوہ ذلف الانوف کأن وجوہہم المجان المطرقہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک قوم ایک بہت بڑا مقاتلہ نہیں کرے گی، قتل و غارت نہیں کرے گی، اور اس قوم کی نشانی یہ ہے کہ ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، ان کے چہروں کا رنگ سرخ ہوگا، ان کے ناک چھوٹے ہوں گے، ان کے چہرے چوڑے چوڑے ہوں گے، یہ ایک سمت سے اتریں گے۔ اور دوسری حدیث میں روایت کیا جو کنز الامال میں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اول من یسلب امتی ملکہا بنو کنتورا، وہ کنتورا کی نسل میں سے ہوں گے، اور کنتورا ایک عورت تھی، جاریہ تھی، باندی تھی، یہ تاتار سارے کنتورا کی اولاد میں سے تھے، تاتار سارے کنتورا باندی کی نسل میں سے تھے۔ فرمایا کنتورا کی نسل میں سے ایک قوم سرخ چہروں والی، چوڑے چہروں والی، چھوٹے ناکوں والی، چھوٹی چھوٹی آنکھوں والی ایک ہجوم کی طرح آئے گی اور بہت بڑا مقاتلہ کرے گی، اور میری امت کی سلطنت اسلام کی ان سے چھین لے گی۔ یہ قرب قیامت کی علامات میں سے علامت ہوگی، اور کل محدثین کا اس پر اجماع ہے۔ یہ 656 ہجری تھا اور 1252 عیسوی تھا جب تاتاری حملہ ہوا اور یہ خلافت بغداد کی تباہی ہوئی۔ تو یہ بھی ادوار فتن کے اس پہلے دور کا واقعہ جو بخاری مسلم سمیت صحاح ستہ میں ہے۔ پھر ایک اور حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی تخرج نار من ارض الحجاز تضیء اعناق الابل ببصرہ۔ فرمایا اس وقت، یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، حاکم نے مستدرک میں روایت کی اور اس کو صحیح قرار دیا۔ اس کے راوی ابو ہریرہ ہیں اور حضرت ابو ذر ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا متا تخرج نار من جبل وراق تضیء لها اعناق البخت ببصرہ بروقا كضوء النہار۔ اور یہ طبرانی اور مجمع الزوائد میں بھی ہے، عاصم بن عدی انصاری نے بھی اس کو روایت کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک واقع نہیں ہوگی جب تک مدینہ کے پڑوس سے سرزمین حجاز سے ایک آگ اٹھے گی، اور وہ آگ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور وہ آگ بھڑک کر اتنی دور تک جائے گی کہ ملک شام کے شہر بصرہ، اس کے اندر سفر پر جاتے ہوئے قافلوں کے اونٹوں کی گردنیں بھی اس آگ کی روشنی میں دکھائی دیں گی، اور وہ آگ ملک شام تک کے پورے خطے کو سفید دن کی طرح روشن کر دے گی۔
آقا علیہ السلام نے یہ آگ بیان کی کہ قرب قیامت سے پہلے یہ ہوگا، اور یہ آگ جس کا ذکر آقا نے فرمایا یہ بھی 654 ہجری میں جلی۔ ادھر بغداد کی خلافت تباہ ہو رہی